السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آج ایک متفقہ قرارداد میں بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں گزشتہ سال 5 اگست کے بعد سے بھارت کے غیر قانونی اور ایک طرفہ اقدامات کو مسترد کر دیا گیا۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک سال میں تیسری بار تنازع کشمیر پر بحث اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ یہ بھارت کا داخلی معاملہ یا پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ مسئلہ نہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے گزشتہ روز یوم استحصال پر مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ 20 سالی یکجہتی کے اظہار پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ چین نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل نے متبادل اور قابل تجدید توانائی پالیسی 2019 کی متفقہ منظوری دی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ سرکاری اداروں کی مؤثر حکمت عملی کی بدولت کرونا وائرس کی وبا پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ صدر نے برآمدات بڑھانے اور زر مبادلہ کے حصول کے لیے مقامی تیار کردہ مصنوعات کی برآمد پر زور دیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ زراعت اور تجارت کے شعبوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ اقوام متحدہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ جوہری خطرے سے محفوظ مستقبل کے لیے کوششیں کرے۔ افغانستان کے صوبے غزنی میں فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 10 طالبان ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی خواتین کرکٹ ٹیم کے بے روزگار کھلاڑیوں کے لیے 3 ماہ کے مالی امداد کے پیکج کا اعلان کیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عامر ہاشمی۔ آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں 15 اگست 2019 کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے بارے میں یک طرفہ اقدامات کو مسترد کر دیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اقدامات کا مقصد جموں و کشمیر پر بھارتی قبضے کو طول دینا ہے۔ قرارداد میں بتایا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر کشمیر بین الاقوامی سطح پر متنازع اور دیرینہ حل طلب مسئلہ ہے۔ قرارداد میں واضح طور پر کہا گیا کہ غیر قانونی اقدامات کے ذریعے علاقے کی متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ کشمیری عوام کی اپنے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی بھرپور حمایت کا ادا کرتے ہوئے پارلیمنٹ نے بھارتی حکومت سے کہا کہ وہ اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر سے فوج کا محاصرہ فوراً ختم کرے اور 5 اگست 2019 کے اقدامات ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ قرارداد میں بھارت سے مطالبہ کیا گیا کہ مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے غیر قانونی اقدامات کو ترک کر دے۔ بھارت سے بھی یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ مقبوضہ کشمیر سے 9 لاکھ فوجیوں کو واپس بلائے اور کشمیریوں کو بنیادی حق خود ارادیت دیا جائے۔ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات اور کشمیری عوام کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سے جواب دہ ٹھہرانے کے لیے اپنے تمام ذرائع استعمال کرے۔ اجلاس میں عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ عالمی انسانی حقوق کی ذمہ داریاں پوری کروانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے اور بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر میں عالمی ذرائع ابلاغ اور آزاد مبصرین کو داخلے کی اجازت دے تاکہ وہ کشمیری عوام کے خلاف طاقت اور تشدد کے بے دریغ استعمال کی تحقیقات کر سکیں۔ پارلیمنٹ نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں ظالمانہ قوانین ختم کرے اور میڈیا، انٹرنیٹ، نقل و حرکت اور پرامن اجتماع سے پابندیاں ہٹائے۔ پارلیمنٹ نے اپنی قرارداد میں کہا کہ بی جے پی حکومت کی دھمکی آمیز بیانات، بے بنیاد ہرزہ سرائی اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات سے جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ قرارداد میں زور دیا گیا ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کی حکومت انتہا پسندانہ نظریے اور ہندو بالادستی کے عزائم پر مبنی زہریلے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے جو اس کے زیر تسلط کشمیریوں، ملک کی اقلیتوں اور خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔
قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف کسی جعلی کارروائی یا مہم جوئی کا خدشہ اور قرارداد میں کسی بھی بھارتی کارروائی کا مؤثر طور پر منہ توڑ جواب دینے کی پوری پاکستانی قوم اور مسلح افواج کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ نے 55 سال کے وقفے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں تنازع کشمیر پر تیسری بحث کا بھی خیر مقدم کیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آج باہمی قانون معاونت فوجداری امور بل مجریہ 2020 کی منظوری دی گئی۔ یہ بل وفاقی وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ نے پیش کیا تھا۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک سال میں تیسری بار تنازع کشمیر پر بحث اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ یہ بھارت کا داخلی معاملہ یا دو طرفہ مسئلہ نہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی تنازع ہے جسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ترجمان نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات کا ایک سال مکمل ہونے اور کشمیریوں پر جاری وحشیانہ مظالم اور انہیں ان کی شناخت سے محروم کرنے کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کی گونج اب دنیا بھر میں سنائی دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی، چین، اسلامی تعاون تنظیم، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اور انسانی حقوق کے حوالے سے عالمی ادارے کے ماہرین نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے اور یوم استحصال کے موقع پر لندن، پیرس، برسلز اور ہیوسٹن سمیت دنیا کے مختلف شہروں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں جن میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فورسز کے جاری مظالم کی شدید مذمت کی گئی۔ عائشہ فاروقی نے OIC رابطہ گروپ کی کشمیریوں کے لیے مسلسل حمایت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ تنظیم کے رکن ممالک مظلوم کشمیریوں کی آواز اٹھانے میں سرگرم اور فعال کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ اور اخبارات و جرائد میں شائع کیے گئے بے شمار مضامین اور اداریوں میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے وحشیانہ مظالم اور کشمیریوں کی پامردی اور استقامت کو بہترین انداز میں اجاگر کیا گیا۔ ترجمان نے پاکستان کے سیاسی نقشے پر بھارتی بیان یکسر مسترد کر دیا اور کہا کہ بھارت اپنے زیر تسلط جموں کشمیر میں غیر قانونی اور ناقابل قبول اقدامات کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط مقبوضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے یوم استحصال پر مقبوضہ علاقے کے مظلوم عوام سے مثالی یکجہتی کا اظہار کرنے پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ حریت کانفرنس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کو گزشتہ سال 5 اگست سے بھارت کی طرف سے نافذ بدترین محاصرے کا سامنا ہے اور پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر انہیں درپیش مشکلات کو مؤثر طور پر اجاگر کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے اس دن کشمیریوں کو آئینی جارحیت کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں ان کے سیاسی، سماجی اور مذہبی حقوق سے محروم کر دیا تھا۔ حریت کانفرنس نے کہا کہ کشمیری عوام گزشتہ 72 برس سے زائد عرصے سے اپنے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں اور امید ظاہر کی کہ وہ بالآخر ایک دن بھارت کے غیر قانونی تسلط سے آزادی حاصل کر لیں گے۔ ادھر حیات احمد بٹ اور جاوید احمد منشی سمیت 100 سے زائد سیاسی نظربندوں کو آج سری نگر سینٹرل جیل سے واضح کشمیر سے باہر مختلف جیلوں میں منتقل کر دیا گیا۔ کشمیری نظربندوں کے اہل خانہ نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی فوری رہائی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں۔ انسانی حقوق کی معروف عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مودی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں طویل عرصے سے جاری محاصرہ فوری طور پر ختم کر دے۔ تنظیم نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے مذموم بھارتی اقدام کا 1 برس مکمل ہونے پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ وہ نظربندوں کو جیلوں سے رہا کرے اور جموں و کشمیر میں صحافیوں پر حملوں کی فوری اور آزادانہ تحقیقات کا آغاز کرے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل بھارت شاخ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اویناش کمار نے کہا کہ بھارتی حکومت گزشتہ 1 برس سے جموں و کشمیر کے عوام کے لیے انصاف کی تمام راہیں منظم طریقے سے ختم کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب زینگ جون نے کہا ہے کہ چین کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر شدید تشویش ہے۔ ایسوسی ایٹ پریس آف پاکستان کے مطابق زینگ جون نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ سال اگست میں آئینی ترامیم کے ذریعے کشمیر کی حیثیت یک طرفہ طور پر تبدیل کی جس سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا۔
انہوں نے کہا کہ 1 سال بعد بھی کوئی بنیادی بہتری نہیں آئی بلکہ کشمیر کی صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین صورتحال کو پیچیدہ کرنے والے یک طرفہ اقدامات کی مخالفت کرتا ہے اور ہم متعلقہ فریقوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ ضبط و تحمل اور دانشمندی کا مظاہرہ کریں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ مشترکہ مفادات کونسل نے متفقہ طور پر متبادل اور قابل تجدید توانائی پالیسی 2019 کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری کونسل کے 42ویں اجلاس میں دی گئی جو آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہوا۔ پیٹرولیم کے بارے میں وزیر اعظم کے خصوصی معاون ندیم بابر نے مشترکہ مفادات کونسل کو گیس کی سالانہ طلب اور رسد کی صورتحال، خصوصاً مستقبل کی ضروریات اور ملک میں گیس کے کم ہوتے ہوئے ذخائر کے بارے میں تفصیلی پریزنٹیشن دیے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ گیس کی پیداوار، کھپت اور مختلف صوبوں سے ترسیل کے حاصل ہونے والے اعداد و شمار سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک میں موسم سرما 2021 سے 2022 تک گیس کا سنگین بحران پیدا ہو سکتا ہے اور اس بحران سے بچنے اور قیمتوں کو معمول پر رکھنے کے لیے ملک میں گیس کی دریافت، پیداوار اور ذخیرہ کرنے سے متعلق قومی اتفاق رائے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس مجریہ 2002 میں ترمیم پر بھی غور کیا گیا جو حکومت سندھ نے پیش کی ہے۔ چشمہ رائٹ بینک کنال کے زیریں حصے کا کنٹرول آبی ذخائر کی وزارت سے حکومت پنجاب کے حوالے کرنے کے بارے میں پنجاب حکومت کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے مشترکہ مفادات کونسل نے ارسا اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جو اس حوالے سے طریقہ کار طے کرے گی اور دونوں صوبوں کے درمیان دو طرفہ معاہدے کو حتمی شکل دے گی۔ مشترکہ مفادات کونسل نے موجودہ قومی کمیشن برائے انسانی ترقی، بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکولز کو وفاقی نظامت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت سے متعلق صوبوں کے تعلیمی حقوق کے حوالے کرنے کا اصولی فیصلہ کیا۔ اجلاس میں کورونا وائرس وبا سے نمٹنے کے لیے حکومت کی پالیسی کو سراہا گیا۔ مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پیٹرولیم پالیسی 2012 کے تحت خام تیل اور قدرتی گیس کی مد میں اکٹھے کیے گئے محاصل کا 50% حصہ متعلقہ صوبے کو دیا جائے گا۔ 1991 کے آبی سمجھوتے پر اٹارنی جنرل کی سفارشات پر بحث کرتے ہوئے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کو بتایا گیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تکنیکی ماہرین پر مشتمل کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ صوبوں میں پانی کے منصفانہ تقسیم کے معاملے کو دیکھیں۔ مشترکہ مفادات کونسل نے کمیٹی کو ہدایت کی کہ وہ اپنا کام 1 مہینے میں مکمل کرے۔ اجلاس کو ٹیلی میٹری سسٹم کی تنصیب پر اشرف سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا پر حکومتی اداروں کی مؤثر حکمت عملی سے بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ انہوں نے قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کرونا کے خاتمے میں حقیقی ہیرو پاکستانی عوام ہیں جنہوں نے کرونا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ضابطۂ کار پر سختی سے عمل کیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 7 ستمبر کو وزارت تعلیم کے حتمی جائزے کے بعد تمام تعلیمی ادارے 15 ستمبر کو کھول دیے جائیں گے۔ تمام وہ صحت کا عملہ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف اور جو انتظامیہ کا سارا عملہ جو ہے بے تحاشا انہوں نے محنت کی ہے اور یہ پورا ایک نظام جو بنایا گیا، ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سسٹم آیا، کانٹیکٹ ٹریسنگ کا سسٹم آیا، ایک مربوط لائے حملی جو ہم نے اڈاپٹ کی، وہ الحمدللہ آج جو ہے وہ مختلف انٹرنیشنل جو جریدے ہیں وہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے کہ جن ممالک میں سب سے بہترین کام کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 7 ستمبر کو وزارت تعلیم کے حتمی جائزے کے بعد تمام تعلیمی ادارے 15 ستمبر کو کھول دیے جائیں گے۔ ہمارا جو ہاسپٹالٹی سیکٹر جس کو کہتے ہیں، ریسٹورانٹ، کیفیز، تو آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ آؤٹ ڈور بھی اور انڈور بھی ہیں، 10 اگست پیر کے دن ان کو کھولنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ ٹورزم ان علاقوں کے اندر ہوتی ہے جہاں پر اور آمدنی کے جو مواقع ہیں وہ کم پائے جاتے ہیں، وہاں پر انڈسٹری نہیں ہے، وہاں پر زراعت زیادہ نہیں ہے، تو یہ جو ہے ٹورسٹ علاقے جو ہیں اور ان کے ہوٹلز وغیرہ جو ہیں ان کو 8 اگست سے کھول دیا جائے گا۔ اسد عمر نے کہا کہ پیر سے گھروں میں اور گھروں سے باہر ایسے کھیل جن میں سماجی فاصلہ برقرار رکھا جا سکے کھیلنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے سے آپریشنل ریل گاڑیوں اور پروازوں سے پابندی اکتوبر میں ہٹائی جائے گی، جبکہ مسافروں کو میٹرو بس میں کھڑے ہو کر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسد عمر نے کہا کہ شادی ہال 15 ستمبر سے جبکہ بیوٹی پارلرز پیر سے کھول دیے جائیں گے۔
اسد عمر نے کہا کہ محرم الحرام سے متعلق SOPs علماء کرام کی مشاورت سے تیار کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام دکانوں اور کاروباری سرگرمیوں کو معمول کے اوقات کار کے مطابق کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ صدر عارف الوی نے برآمدات کے فروغ اور غیر ملکی زر مبادلے کے حصول کے لیے مقامی سطح پر تیار کی گئی مصنوعات کی برآمد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تفصیلات ریڈیو پاکستان کے نمائندے حیدر عباس کی اس رپورٹ میں۔ صدر نے بین الاقوامی راول ایکسپو ورچوئل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تیار مصنوعات کی برآمد سے ملک کے زر مبادلہ میں بہتری سمیت متعدد شعبوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ویلیو ایڈیشن یہ ہے کہ خام روئی سے دھاگا تیار ہوتا ہے، دھاگے سے کپڑا اور کپڑے سے ملبوسات اور ملبوسات سے بڑھ کر فیشنی ملبوسات۔ یہ ہر صنعت میں ہوتا ہے۔ یہ 5 مراحل ہیں خام روئی سے لے کر فیشنی ملبوسات تک۔ ان 5 مراحل کے بعد منافع اور آمدنی میں حیران کن اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اگر صرف خام روئی برآمد کی جائے تو اس سے فائدہ صرف کسان کو ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اس سے اگر فیشنی ملبوسات تیار کر کے برآمد کیے جائیں تو منافع اور ملکی آمدنی میں حیرت انگیز اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بیرون ملک پاکستانی سفارت خانوں اور ایوان تجارت کے درمیان بہتر روابط کی ضرورت پر زور دیا اور ایوان تجارت سے کہا کہ وہ پاکستانی مصنوعات کی بیرون ملک بہتر مارکیٹنگ کے لیے تجاویز دے۔ صدر نے کہا کہ حکومت ملک میں اہم فصلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے کام کر رہی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی گلگت بلتستان کے 5 روزہ سرکاری دورے پر گلگت پہنچیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تجارت اور زراعت کے شعبوں میں باہمی طور پر دستیاب وسیع وسائل بروئے کار لا سکتے ہیں۔ آج افغانستان اولیسی جرگا کے اسپیکر میر رحمان رحمانی سے ایک ویڈیو ملاقات میں انہوں نے کہا کہ پارلیمانی دوستی گروپ دونوں ممالک کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا اور علاقائی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے افغان اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو پارلیمانی وفد کے ہمراہ دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ اسپیکر اولیسی جرگا نے اسپیکر اسد کیسر کی جانب سے پاکستان کے ساتھ افغانستان کی تجارت میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں دلچسپی کو سراہا۔ پاکستان کے افغانستان کے لیے امن اور سماجی ترقی کے اقدامات کو سراہتے ہوئے افغان پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ عوامی روابط اور تجارت سے متعلق امور کے ذریعے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ صوبے میں مانسون کے دوران ممکنہ سیلاب کے پیش نظر تمام انتظامات مکمل کر لیں۔ آج لاہور میں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ محکمہ آبپاشی کو ہدایت کی کہ سیلاب کے خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام ضروری وسائل کی دستیابی یقینی بنائیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے محکمہ موسمیات کی مانسون ایڈوائزری کے تناظر میں بارش کے حوالے سے ایک ہنگامی ٹیم تشکیل دی ہے۔ بلدیات کے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ بارش کے حوالے سے ہنگامی آپریشن کے سربراہ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے تمام منتخب ارکان صوبائی اسمبلی، معاون خصوصی اور وزراء کو اس حوالے سے ذمہ داریاں بھی سونپ دی ہیں۔ مراد علی شاہ نے انہیں ہدایت کی کہ اس مہینے کی 9 تاریخ تک اپنے علاقوں میں موجود رہیں اور مسائل حل کریں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کراچی سمیت صوبے کی تمام بلدیاتی حکومتوں کے محکموں کو الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے صوبے میں ہیپیٹائٹس کے پھیلاؤ کی اطلاعات کا نوٹس لیتے ہوئے اس حوالے سے صوبائی محکمہ صحت سے تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ نے سیکرٹری کو ہدایت کی کہ صوبے میں ترقیاتی ارکان کی موجودہ صورتحال، اس کے وجوہات اور بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سفارشات پیش کرے۔ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں نجی اسکول کھل گئے ہیں۔ مزید تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے متی اللہ سے۔ یہ سکول نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور صوبائی کابینہ کے اجلاس کی منظوری کے بعد آج سے کھولے گئے ہیں۔ محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا کے مطابق اسکول صرف تدریسی اور انتظامی سٹاف کے لیے کھولے گئے ہیں۔ انتظامی اور تدریسی عملہ کرونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے تیاری کریں گے۔ پرائمری اسکولوں کی سطح پر 5 اور مڈل کی سطح پر 7 سے زائد سٹاف موجود نہیں ہوگا۔ اسی طرح پرائیویٹ اسکولوں میں بھی جہاں آن لائن کلاسز نہ ہوں وہاں 10 سے زائد عملے کی اجازت نہیں ہوگی۔ SOPs کی خلاف ورزی پر اسکولوں کو بند یا جرمانہ بھی کیا جا سکے گا۔
अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो जोहरी ख़तरे से आज़ाद मुस्तकबिल की तश्कील के लिए कोशिशें करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने हिरोशिमा की यादगारी तकरीब के लिए एक वीडियो पैगाम में कहा कि जोहरी हथियारों के दानिस्ता, नादानिस्ता या गलती से इस्तेमाल के ख़तरात बहुत बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात एतमाद साजी के इक़दामात जोहरी हथियारों के हजम में कमी और इंतहाई सब्र व तहम्मुल का वक्त है। अफगानिस्तान के सूबे गजनी में अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान झड़पों में 10 शिद्दत पसंद हलाक हो गए हैं। हुक्काम ने हालिया जंगबंदी के खात्मे के बाद पहली बार बराह रास्त लड़ाई की तस्दीक की है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश खिदमत हैं खेलों की खबरें। ओल्ड ट्रैफर्ड में पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में अब से थोड़ी देर पहले तक 312 रन्स बनाए थे और इसके 8 खिलाड़ी आउट हुए थे। शान मसूद 151 रन्स बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेरोजगार कौमी खवातीन क्रिकेटर्स के लिए 3 माह पर मुश्तमिल माली मुआवनत के पैकेज का ऐलान किया है। ये तजवीज़ उरूज मुमताज़ की सरबराही में कायम वुमेन विंग ने दी, जो पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी ने मंजूर कर ली। इस स्कीम से 25 खवातीन क्रिकेटर्स मुस्तफीद होंगी, जिन्हें अगस्त से अक्टूबर तक 25,000 रुपये माहाना वजीफा मिलेगा। इन खवातीन क्रिकेटर्स का इंतखाब सिलेक्शन मयार के मुताबिक किया गया, जिसमें 2019-20 के कौमी डोमेस्टिक सीजन में शिरकत भी शामिल थी। खवातीन क्रिकेटर्स को 3 माह पर मुश्तमिल माली इमदादी पैकेज देने का फैसला कोरोना वायरस के बायस मौजूदा मौशी मुश्किलात का जायजा लेने के बाद किया गया, जिसके बायस क्रिकेट की सरगर्मियां भी मुतासिर हुई। आईसीसी ने वनडे की नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय कप्तान विराट कोहली 871 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर, जबकि भारतीय बैट्समैन रोहित शर्मा 855 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। जबकि पाकिस्तानी स्टार बल्लेबाज बाबर आजम तीसरे नंबर पर मौजूद हैं और बॉलरों में जसप्रीत बुमराह पहले और न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट दूसरे नंबर पर हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट के दौरान बाबर आजम की शानदार निस्फ सेंचुरी से मुतालिक बात करते हुए इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान नासिर हुसैन का कहना था कि बाबर आजम की जगह ये इनिंग्स विराट कोहली ने खेली होती तो हर तरफ इस पर बात हो रही होती, लेकिन चूंकि ये बाबर आजम ने खेली है इसलिए इस पर कोई बात नहीं कर रहा। नासिर हुसैन ने कहा कि बाबर आजम में भी इतनी ही सलाहियतें हैं जितनी विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और जो रूट में है। इसलिए दुनिया क्रिकेट में फेब 4 को अब फेब 5 होना चाहिए और लिस्ट में 5वां नाम बाबर आजम का होना चाहिए। साबिक कप्तान रमीज राजा ने कहा है कि पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में अच्छी कारकर्दगी पेश करने के लिए एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी होगी। उन्होंने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान ने प्रैक्टिस सेशंस में अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की और मुस्बत इकदाम किए, जिससे जाहिर होता है कि टीम के पास हिकमत अमली मौजूद है। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। खैबर पख्तूनख्वा के ज़राअत और लाइफ स्टॉक के वज़ीर मोहम्मद खान ने ईद उल अज़हा के दौरान कांगो वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए हिफाजती इक़दामात करने पर महकमा लाइफ स्टॉक की तारीफ़ की है। आज पेशावर में एक इजलास से सदारत करते हुए उन्होंने मुतल्लिक़ा हुकाम को हिदायत की कि वह मवेशी पालने वाले किसानों के फलाह व बहबूद के लिए ठोस इक़दामात करें ताकि उनको मौशी तौर पर बाइख्तियार बनाया जा सके। पाकिस्तान के सनअत व तिजारत के ऐवानों की फेडरेशन ने रेस्टोरेंट, शादी हाल और सिनेमा और दीगर शोबे दोबारा खोलने के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से वफाकी हुकूमत को दी गई तजावीज़ का खैर मकदम किया है। रवा माली साल के पहले माह के दौरान मुल्की तिजारती खसारे में गुज़श्ता साल जुलाई की निस्बत 10.24% कमी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स 283 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्ताम पर 40,166 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 166 रुपये 32 पैसे और कीमत फ़रोख्त 170 रुपये 19 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 218 रुपये 35 पैसे और 223 रुपये 46 पैसे। यूरो 197 रुपये 46 पैसे और 202 रुपये 9 पैसे। सऊदी रियाल 44 रुपये 30 पैसे और 45 रुपये 43 पैसे। यूएई दिरहम 45 रुपये 27 पैसे और 46 रुपये 34 पैसे। और जापानी येन कीमत खरीद 1 रुपया 57 पैसे और कीमत फ़रोख्त 1 रुपया 61 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,11,025 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 80,602 मीट्रिक टन सामान की नकल हमल हुई,
जिसमें से 15,489 मीट्रिक टन बरामदी और 65,113 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे फन की दुनिया में। पाकिस्तान नेशनल ऑफ द आर्ट्स ने यौम आज़ादी के सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम तैयार किए हैं जो ऑनलाइन पेश किए जाएंगे। इन प्रोग्रामों में ऑनलाइन मुसव्वरी के मुकाबले, फोटोग्राफी की नुमाइश और काउंसिल की तरफ से वेबसाइट जारी करने के प्रोग्राम शामिल हैं जो कि यौम आज़ादी की तकरीबात का हिस्सा हैं। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने बच्चों के लिए ईद का मेहमान के उन्वान से तकरीरी मुकाबले का एहतमाम भी किया है, जिसमें बच्चों को इस महीने की 12 तारीख तक हम जिंदा कौम है के तकरीरी मौजू पर काउंसिल को अपनी तकारीर भिजवाने की दावत दी गई है। पाकिस्तान अकादमी अदबियात इस माह की 10 तारीख से यौम आज़ादी मनाने के लिए एक हफ्ते पर मुश्तमिल तकरीबात मुनक्किद कर रही हैं। तालीम, पेशावराना तरबियत और सकाफत और कौमी विरसा के वजीर शफकत महमूद तकरीब से खिताब करेंगे। तकरीब में मुज़ाकरा, आलमी मुशायरा और कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद होंगी। और अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। चीन में उड़न टैक्सी बनाने वाली एक कंपनी ई हैंग ने अब आग बुझाने वाला दुनिया का जदीद तरीन ड्रोन तैयार कर लिया है जो आग बुझाने वाले बमों, रहनुमाओं के लिए लेजर सिस्टम और तेज़ी से पानी और फोम फेंकने वाला एक निज़ाम भी रखता है। ये ड्रोन तंग इलाकों की इमारतों और उनके बुलंद तरीन मंजिलों तक आसानी से पहुँच सकता है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि वक्त बे वक्त खाना और ग़िज़ाई औक़ात में बेतरतीबी इंसानी जिस्म को हमारे पिछले अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा मुतासर कर सकती है। तहकीक के मुताबिक किसी भी दूसरे मौसम के मुकाबले में मानसून के मौसम में वायरल इन्फेक्शन के होने का ख़तरा दुगना हो जाता है। हवा में नमी की ज़्यादा मिक़दार बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को पनपने में मदद देती है। साइंसदानों ने हॉलीवुड फिल्म स्टार वार्स से मुतासर होकर ऐसी मसनूई स्मार्ट जेल तैयार की है जो छूने पर किसी शय की शनाख्त और बनावट को महसूस करने की सलाहियत रखती है। और अब जानते हैं मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत हाल रही माहिर मौसमियात से। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कराची समेत ज़ेरी सिंध, कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला में गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश कराची में सदर के मकाम पर 28 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर के बाज़ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान ज़ेरी सिंध और बलूचिस्तान में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत कुछ इस तरह से हैं: इस्लामाबाद 38, लाहौर 39, कराची 39, मुजफ्फराबाद 39, मरी 28, श्रीनगर 33, जम्मू 36, पुलवामा 30 और शोपियां में 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आज एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद में भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में गुज़श्ता साल 5 अगस्त के बाद से भारत के गैर कानूनी और एकतरफ़ा इक़दामात को मुस्तरद कर दिया गया। दफ्तर खारजा ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एक साल में तीसरी बार तनाज़े कश्मीर पर बहस इस हकीकत का वाज़ेह सबूत है कि ये भारत का दाखिली मामला या पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफ़ा मसला नहीं। मनसूबाबंदी के वजीर ने कहा है कि सरकारी इदारों की मौसर हिकमत अमली की बदौलत कोरोना वायरस की वबा पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है। सदर ने बरामदात बढ़ाने और ज़र मुबादला के हुसूल के लिए मकामी तैयार करदा मसनूआत की बरामद पर जोर दिया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी ख़वातीन क्रिकेट टीम के बेरोज़गार खिलाड़ियों के लिए 3 माह के माली इमदाद के पैकेज का ऐलान किया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबे उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क मुज्तबा मेमन, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, मुदीर खेल तिजारत साइंस और फन की खबरें रुखसाना यासीन, कोऑर्डिनेशन एडिटर जुनैरा खालिद, मुदीर आला लियाकत सईद, निगरान आला अब्दुल हादी मायार,
पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ आमिर हाशमी और आसिफा महफूज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।